محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فارسیوں پر رومیوں کی فتح کا ہونا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ یہ پورا ہوا اور عیسائیوں کو مجوسیوں پر اس وقت فتح حاصل ہوئی جب مسلمان میدان بدر میں کفار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ فتح اس وقت حاصل ہوئی جب وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر کفار سے معاہدہ کر رہے تھے صلح کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا وعدہ سچا ہوتا ہے، اس میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہونے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پورا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو۔ اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی تو ملے گی، اور اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے تو جائیں گے، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس،
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، بینک میں پیسہ ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا آخرت میں۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، آخرت کی تیاری کرتے رہنا، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ جو شیطان لعین ہے یہ تمہیں بہت دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس سے بھی ہوشیار رہنا۔ اور فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بہت سے لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری معاملات کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سونے کا ایک سکہ دے دیں تو وہ اس کو اپنے ناخن پہ ایسے اچھال کر آپ کو اس کا وزن بتا دیں گے۔ اتنے دنیا کے سمجھدار ہیں، اتنے سیانے ہیں، لیکن اگر ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور پائلٹ بن جاتا ہے، فوجی افسر بن جاتا ہے، لیکن اس کو استنجا کرنے کا بھی نہیں پتہ، وضو کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتہ، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نہیں پتہ، اور نماز کے احکام کا نہیں پتہ، آخرت کے معاملات کا نہیں پتہ۔ تو فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے میرے حبیب اس آدمی سے منہ پھیر لیجئے، اس کے ساتھ بات بھی نہ کیجئے، اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے دن رات، اور ہمارے ذکر کو بھول بیٹھا، قرآن کو بھول بیٹھا، نماز کو بھول بیٹھا، اللہ کا نام لینے کو بھول بیٹھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہی کامیابی ہے۔ فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک غریب سے غریب مسلمان جس کی آخرت اچھی ہے وہ ایک ارب پتی کافر سے زیادہ بہتر اور زیادہ کامیاب انسان ہے۔ انہوں نے طیارے بنا لیے، بحری جہاز بنا لیے، اور ایٹم بم بنا لیے، لیکن ان کا جو کچھ ہے یہ سب دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہونے والا ہے۔ ایک مسلمان ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ جس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، جو بندہ دنیا کا بہت سمجھدار ہو، بڑے پیسے کماتا ہو، بڑا کاریگر ہو، بڑا مکینک ہو، بڑا کامیاب تاجر ہو، بینکر ہو، لیکن آخرت سے غافل ہو، سمجھ لو کہ وہ بیکار انسان، اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس سے وہ غریب مسلمان اچھا ہے جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کیا یہ لوگ اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، پھر دوسرے سے تیسرے مرحلے میں، پھر تیسرے سے چوتھے مرحلے میں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ،
پھر اس مٹی سے ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رکھا ایک مدت تک. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فرمایا پھر ہم نے اس کو ایک لوتھڑا بنا دیا، لوتھڑے سے پھر ایک گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہم نے اس پر ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثم نخرجکم طفلا، پھر بچہ بنا کر تمہیں دنیا میں بھیج دیا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم بچپن سے نکل کر جوانی میں آ گئے. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، انسان کی موٹی گردن پھر خشک ہو کر چھوٹی سی رہ جاتی ہے، اس کی سیدھی کمر جھک جاتی ہے، اس کے گھٹنے کام کرنے سے جواب دے جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی عاجز آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے ان مختلف ادوار پر غور کرو، اپنے ان مراحل پر غور کرو. اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. فرمایا وما بینہما الا بالحق، یعنی الا لاقامت الحق. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی اسی لیے پیدا کیا. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ ساری چیزیں، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور مختلف قسم کے جانور ہیں، یہ ایک مدت تک، ایک وقت مقرر تک ہیں. اس کے بعد یہ نہیں ہوں گے. ایک وقت آئے گا جب یہ پورا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا، سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، ستارے بھی ختم، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، ہم ایک نئی زمین پیدا کریں گے، آسمان سارے کے سارے اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو اے انسان تیری کیا حیثیت ہے اور کیا وقت ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. فرمایا افسوس، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت کے دوبارہ آخرت کی زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں، اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی. اگر وہ اللہ کی ملاقات کے قائل ہوتے، انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے. لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اللہ تعالی ہم کو جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.